بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا کام سمجھ کے اور اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے اور سب کو دعا میں بھی یاد رکھا ہوگا۔ اچھا جی، ہم لوگ اپنا ٹاپک کر رہے ہیں غزوہ بدر۔ بدر کے مقام پر ہونے والی وہ جنگ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، اور بہت ساری ایسی وجوہات کے ساتھ، ایسی چیزوں کے ساتھ مدد کی جس سے مسلمانوں کا بہت زیادہ کامیابی کی طرف جانا آسانی ہوئی۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا پیج نمبر 42 ہے میرے پاس، تو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ ٹھیک ہے، کہ بدر کے مقام پر دونوں کفار کے اور مسلمانوں کے لشکر، دو الگ الگ فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ لڑائی سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسائی جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ اچھا جی، مجاہدین تازہ دم تو ہو گئے کیونکہ ان کے پاس اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں تھیں کھانے پینے کی، اور اس کے علاوہ بدر کے مقام پر بہت زیادہ جو ریتیلا جو ہے نا فرش جگہ تھی، ریگستان کی طرح سمجھ لیں، وہ جگہ ریگستان کی طرح تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش برسائی تو وہ ریت جو ہے، جیسے مٹی کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا اور ان کی نمازیں ادا کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو گیا، اور اپنے قدم جمانا آسان ہو گیا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے فتح کی اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جو ہے دعا مانگتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جلد ہی ان تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، یعنی ان کا جو لیڈر تھا، وہ دو نوعمر مجاہدوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ کفار کے 70 آدمی قیدی بنے۔ اس لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو کیا ہوئی تھی؟ بدر کے مقام پر جنگ ہوئی کفار اور مسلمانوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش برسائی۔ کفار کے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے اور حضرت عبید بن حارث نے۔ کفار کے 70 آدمی قیدی ہوئے اور 70 کافر ہی مارے گئے، اور 14 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا، یعنی بہت اچھا برتاؤ کیا۔ ان کو کوئی مار پیٹ نہیں کی، ان کو کوئی اذیت نہیں دی، ان کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں توڑے، ان کو کوئی اتنا زیادہ تکلیف نہیں دی جس طرح وہ لوگ مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھا گیا۔ ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں، فدیہ یعنی اس کا ریٹرن دے کر، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں، کیونکہ کفار اب دوسری حرکتوں کے علاوہ جو ہے وہ کیا تھے، پڑھے لکھے بھی تھے اور ان کے پاس اچھی اچھی چیزیں تھیں، تجارت کا اچھا ان کو ہنر تھا، اس طرح کی چیزیں ان کے پاس کافی ساری تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں، 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ان کو آزادی مل جائے گی۔ نیکسٹ آتے ہیں غزوہ بدر کے نتائج پر۔ پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ غزوہ بدر حق و باطل کا موقع تھا جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ نمبر 2، غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہو گئی۔ مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہماری طاقت کو کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن مسلمانوں نے ان کو اس جنگ میں شکست دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ نمبر 4، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی۔ ٹھیک ہے، اور فرشتوں کی تعداد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے
1000 تھی. ٹھیک ہے, 313 مسلمان تھے, 1000 ہی فرشتے تھے اور 1000 ہی کافر بھی تھے. ٹھیک ہو گیا. غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے, خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. مطلب اگر ہم لوگوں کا دین ایمان سچا ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا ہو کہ ہمارا یہ کام ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ کام ہمارا بہت اچھا کروا دیتے ہیں, بلکہ اس سے ڈبل ہماری مدد بھی کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی مسلمانوں کے لیے, کیونکہ مسلمان اس وقت حق پر تھے اور اسلام کو اور زیادہ پھیلانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے, کوشش میں لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا چیپٹر آج کمپلیٹ ہوا ہے ریڈنگ کے لیے, غزوہ بدر. ٹھیک ہے, تو جی اس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہو تو آپ پوچھیے گا, اور اس کے علاوہ باقی جو کام ہوتا جا رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے, کرنا ہے, اور جو آپ کی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کر لیا کریں. اور اس کے علاوہ اس کی املا لازمی لازمی کیے گا, تاکہ آپ لوگوں کے جو املا کی مسٹیک ہو وہ کم ہوتی جائے, اور آپ کو خود بھی پتا ہو کہ ہم لوگوں نے کیا ورڈ کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خاص خیال رکھیے گا.